اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے تابعین کا. تابعین وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت اسلام میں نہیں دیکھا ہوتا، لیکن صحابی کو انہوں نے حالت اسلام کے اندر، ان کی وفات بھی اسی اسلام پہ ہوتی ہے اور وہ صحابی کے ساتھ انہوں نے ان کو دیکھا ہو یا صحابی سے اس کی ملاقات ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں تابعی. اب ایک صحابی بیٹھ گئے. اب یہاں سے آپ نے بات کو ذرا غور سے سمجھ رہا ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک دارالسلام کی مسجد جو ہے یہ ایک کلاس روم ہے. اب ایک صحابی اپنی مسند کے اوپر بیٹھ گئے اور ان کے آگے 10-15 شاگرد بیٹھ گئے یا 10-15 بندے مسجد میں بیٹھ گئے. اب صحابی بیان کر رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اب اس صحابی سے آگے ان کی مجلس میں جو بیٹھے ہوئے افراد تھے وہ 10 تھے. 10 نے وہ بات سن لی، 10 بندوں نے وہ بات سن لی. یہ 10 تابعی تھے. اچھا، اب ان 10 تابعیوں نے سن کر جو ان میں سے پھر حدیث کے امام بنے یا جنہوں نے پھر اس میں رسوخ حاصل کیا، انہوں نے اب آگے جو ہے اپنی کلاس لگائی. جب وہ اپنی مسند کے اوپر بیٹھے تو وہ بنے تبع تابعی، یعنی وہ جنہوں نے تابعی کو دیکھا اسلام کی حالت میں، تبع تابعی. اب وہ اپنی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں کو بیان کیا. اب مثال کے طور پہ 10، ایک صحابی کے 10 شاگرد تھے. اب 10 میں سے 5 شاگرد جو ہیں وہ آگے انہوں نے صحابی سے سن کے آگے بیان کی. ہر 5 کے آگے پھر 5 شاگرد سمجھنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ چین جو بن رہی ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ یہ سند بن رہی ہے.